अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे मरकज़ निज़ामुद्दीन के सफ़रनामे का चौथा हिस्सा है। मोहतरम बुजुर्गों, बुलंदशहर के अंदर जो इज्तिमा हुआ, मेरे दिल के अंदर ख़ुद ये दाइया था, उसकी कारगुजारी आप तमाम लोगों तक पहुंचाऊं, इसलिए कि औरंगाबाद इज्तिमा की मुकम्मल कारगुजारी हमने बयान की थी। चूँकि औरंगाबाद इज्तिमा में बज़ाते ख़ुद मैं मौजूद था, इसलिए वहाँ की कारगुजारी आसानी से मैं बयान कर सका। अब बुलंदशहर इज्तिमा में मैं बज़ाते ख़ुद तो नहीं पहुँच सका, इस बात का मुझे क़ल्क़ था, लेकिन मैं इस कोशिश में ज़रूर था कि भाई कोई ऐसा सिक़ा और मोतबर आदमी अगर मुझे मिले जो बुलंदशहर इज्तिमा की मेहनत से पहले भी उसके अंदर लगे हुए थे, फिर इज्तिमा के अंदर भी थे, फिर इज्तिमा के बाद भी उन्होंने मेहनतें की, तो वो कारगुजारी फिर हम आपके सामने रख सके ताकि पूरी उम्मत मुस्लिमा तक ये पैगाम पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंदशहर इज्तिमा को कितना कामयाब कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा दर्जे करम और एहसान हुआ। निज़ामुद्दीन की चार दीवारी के क़ियाम के दरमियान में अल्लाह ने हमारी उस कमी को पूरा फरमा दिया। बुलंदशहर की इज्तिमा की कारगुजारी उन लोगों की ज़ुबानी जिन लोगों ने उस इज्तिमा के अंदर ख़ुद मेहनतें की, निज़ामुद्दीन के अंदर वो सामने आ गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमको क्या लगता है कि बुलंदशहर का जो इज्तिमा हुआ उसमें कितने लोग पहुँचे होंगे? कोई कह रहा है 3 करोड़, कोई कह रहा है 4 करोड़। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस बात में रत्ती बराबर का भी मुबालगा और रत्ती बराबर का भी गुलू नहीं है। इज्तिमा 1 दिसंबर से शुरू होने वाला था और हालत ये पहुंच गई कि 30 नवंबर को पूरा क्या पूरा पिंडाल वो भर गया था। पिंडाल के अंदर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। 30 नवंबर को ही लोग पहुंच गए अपना पूरा क्या पूरा बोरिया बिस्तर समेट कर। अब जब 30 नवंबर को ही पूरा क्या पूरा पिंडाल भर गया और इज्तिमा तो अगले दिन 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। अब 1 दिसंबर की जब तारीख़ आई, चूँकि पिंडाल की जो कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोगों की। अब वो 1 से 1.5 करोड़ लोग तो इज्तिमा शुरू होने के पहले ही वहाँ पे पहुँच गए। अगले दिन जब इज्तिमा शुरू हुआ तो चूँकि लोग इज्तिमा में शिरकत की नीयत से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ अज़ला से, उत्तर प्रदेश के पड़ोस की जो रियासतें हैं, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पूरे मुल्क से यहाँ तक के बैरून मुमालिक से भी लोग इज्तिमा गाह की तरफ बढ़ने लगे। अब जब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो लोग इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले थे और इज्तिमा में शिरकत के लिए वक्त पर वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने देखा अरे भाई पिंडाल तो पहले ही भर चुका है। अब इज्तिमा गाह के बाहर की जो जगह थी, लोगों ने वहाँ पे बिस्तरे डालना शुरू कर दिए। अब इज्तिमा गाह के बाहर के जो मैदान थे वो मैदान पूरी तरह से भर गए। जो बैतुल खला और जो दूर दूर हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इज्तिमात होते हैं, उन इज्तिमात के अंदर बैतुल खला कितने दूर होता है और खाने के ज़ोन कितने कितने दूर होते हैं। अब आपको सुन के झटका लगेगा कि दूसरे ही दिन वो बैतुल खला और खाने के ज़ोन वो सारे के सारे मजमे के बीच में आ गए और मजमा उससे कई किलोमीटर दूर तक पहुंच गया। अब दूसरे दिन जो मजमा पहुंचा इज्तिमा गाह के अंदर शिरकत के लिए, तो लोग देख के हैरत में पड़ गए कि पार्किंग वो खुद मजमे के बीच में आ चुकी है। बैतुल खला, खाने के ज़ोन, यहाँ तक के पार्किंग और पार्किंग के उधर भी पब्लिक। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हाल ये हुआ कि इज्तिमा गाह के अतराफ़ के जो गाँव और जो देहात थे, मजमा वहाँ तक पहुँच गया।
وہ دیہات مجمع کے بیچ میں آ گئے، اور جن دیہات والوں نے آنے والے اس مجمع کی خدمت کی، خود انہوں نے یہ کارگزاری سنائی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے چھتوں پر، مسجدوں میں آنے والے مہمانوں کو ٹھہرایا۔ وہ سارے اجتماع میں جو پہنچنے والے تھے، گاؤں والوں نے کہا بھائی یہ سب ہمارے مہمان ہیں، گاؤں کے مسلمان تو مسلمان، ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی کھانا بنا بنا کر اجتماع میں آنے والوں کو کھلایا۔ یہاں تک کارگزاری سننے کے لیے ملی کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنے گھروں کے چھتوں کو صاف کر کے اجتماع میں آنے والوں کو وہاں پہ ٹھہرایا، اور ہماری ہندو بہنوں نے اپنے گھروں میں کھانا بنا بنا کر اجتماع میں آنے والوں کو کھلایا۔ وہ گاؤں والوں نے یہ کارگزاری سنائی کہ ہمارے گاؤں کے اندر 25,25 ہزار اور 30,30 ہزار لوگوں کا کھانا بنا کر ان لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اجتماع تو وہاں سے کئی کلومیٹر دور پنڈال تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے کہ مجمع اتنا باہر نکل چکا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماع میں آنے والوں کی اس طریقے سے مہمان نوازی کی کہ مسلمان تو مسلمان، ہمارے برادران وطن نے بھی کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی، اور اللہ نے اس اجتماع کو اتنا پرامن پرسکون بنایا، اور اتنے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ اجتماع اختتام کو پہنچا، جو صرف اتر پردیش ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے ملک ہندوستان، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، سن کے حیرت ہوں گی آپ کو، اجتماع میں سے جماعتیں کتنی نکلی، اس لیے کہ اجتماع کی کامیابی صرف عوام کا یا پبلک کا جمع ہو جانا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اتر پردیش کے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، بلند شہر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان اطراف والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، خدمت والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے برادران وطن اور ہمارے ہندو بہن بھائی جنہوں نے خدمتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کے ساتھ میں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ واقعی میں بھی میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو اجتماع ہوا، اس کے اثرات صرف اس صوبے پر نہیں، پورے ملک پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہنچانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ پوری دنیا میں کام کرنے کے لیے اس اجتماع سے 500 جماعتیں نکلی، 500 جماعتیں۔ آپ سوچو، 500 جماعتیں پوری دنیا میں، بیرون کے لیے صرف 500 جماعتیں، اور اندرون ملک میں کام کرنے کے لیے 17,000 جماعتیں۔ اللہ اکبر! میرے محترم بزرگوں، دوستو، کبھی سنا نہیں ہوگا ہم نے 17,000 جماعتیں، اور ایسی کارگزاریاں سننے کے لیے ملی کہ صرف ایک میرٹھ شہر سے 504 مہینے کی جماعتیں تیار ہوئی۔ اللہ اکبر! میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد اور نصرت کا جیتا جاگتا نمونہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ صرف ایک میرٹھ نے اس اجتماع سے 504 مہینے کی جماعتیں دی، اور بیرون کے لیے پورے اجتماع سے وہ 500 جماعتیں الگ نکلی۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 17,000 جماعتیں ملک میں محنت کرنے کے لیے وہاں سے نکلی، اور 500 جماعتیں بیرون ممالک میں محنت کرنے کے لیے۔ اجتماع کی دعا ہو گئی، لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھروں پر پہنچ گئے، اپنے اپنے مکانات پر پہنچ گئے۔ نکلنے والی جماعتیں وہ جن جن مقامات کے ان کو رخ ملے تھے، ان مقامات کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، بلند شہر سے نکلی ہوئی جماعتوں میں سے اگر کوئی جماعت ہمارے مسجد میں ہے، ہمارے محلے میں ہے، ہمارے بستی میں ہے، ہم اس جماعت کا بھرپور ساتھ دے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت کی قربانی دے کر
اجتماع کو اس لیول اور اس مقام تک پہنچایا کہ ایک مثالی اجتماع کتنے کروڑ لوگ پہنچے تھے اس کا شمار بھی ہم نہیں کر سکتے. اور پھر پتہ یہ چلا کہ علماء کی جو مجلس ہوئی اس علماء کی مجلس میں بھی 60 سے 70 ہزار علماء کا مجمع تھا جس نے حضرت جی مولانا سعد صاحب مدد اللہ العالی کی وہ جو مجلس تھی نورانی اس کے اندر شرکت کی. اور صرف شرکت نہیں کی، وہ 60 سے 70 ہزار علماء کا حضرت جی مولانا سعد صاحب کی مجلس میں شرکت کرنا ہی اس بات کی دلیل اور اس بات کی علامت ہے کہ وہ 60 سے 70 ہزار علماء کا مجمع مرکز نظام الدین کے نہج اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت پر 100% اتفاق رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اتر پردیش کے ہمارے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور وہاں کے ان علماء کو اور وہاں کے ایسے اہل علم کو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان میں سرفراز فرمائیں، ان کے مدرسوں کو سرسبز و شاداب بنائیں. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، آخر میں یہی درخواست، آئی ہوئی جماعتوں کی ہم بھرپور مدد اور نصرت کی فکر کریں. اصل میں میری طبیعت صحیح نہیں ہے، برابر سے میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ نظام الدین سے واپسی کے فوراً بعد اچانک سے موسم بدل گیا. وہاں پر شدت کی سردی، ظہر کی نماز بھی آپ بغیر گرم پانی کے وضو نہیں کر سکتے. اب یہاں آئے تو پسینے چھوٹ رہے تھے. موسم میں اچانک کی جو تبدیلی ہوئی، خیر بیماری اور شفا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی بات ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے گناہوں کے پاک اور صاف کرنے کا فیصلہ فرما دے. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے جمعہ کے اس مبارک دن سورہ کہف کا خصوصی اہتمام کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، اور مجھ حقیر فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.